نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو. ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو. زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو. بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب، تو دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو. آپ اردو میں کر رہے تھے، میں بھی اردو. حمد و صلات کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ اللہ کریم نے موسم بڑا اچھا بنا دیا ہے. موسم کی گرمی ٹھنڈک میں بدل گئی ہے. سب کہیں الحمدللہ. ماحول بھی بڑا اچھا ہے، اگرچہ تھوڑے سے ہم لیٹ ہو گئے لیکن وہ گرمی والا پرابلم نہیں ہے. تو لمبی چوڑی تقریر کا ٹائم بھی نہیں ہے. دوستان ذی قدر، ارشاد باری تعالی ہے: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب، قریب، اقرب، اولا اور اقدم ہے. عربی زبان میں اولا کے 25 معنی ہیں، لیکن میں ایک معنی صرف اسی پر تھوڑی سی بات، کہ اولا کا ایک معنی ہوتا ہے احب، محبوب، یعنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ محبوب. دوستو، ہمیں بہت سی چیزوں سے محبت ہے. ہمیں اپنی جان سے محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، ہمیں اپنے مال سے محبت ہے، ہمیں اپنے مفادات سے محبت ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ان ساری چیزوں سے ہمیں محبت ہے. لیکن اولا کا معنی یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ باقی محبتوں سے اللہ کریم منع نہیں کرتے، لیکن فرمایا اولاد سے، جان سے، مال سے، مفادات سے، چیزوں سے محبت کرنا تمہاری فطرت ہے. ہم فطرت سے منع نہیں کرتے، لیکن اگر مقابلہ ہو، موازنہ ہو، کمپیریٹیولی اگر ایک جانب
ساری کائنات کی محبت ہو اور دوسری جانب آمنہ کے لال کی محبت ہو تو حضور کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جانی چاہیے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایمان والوں کو رشتہ داروں سے بھی مقدم ہے، ماں باپ سے بھی مقدم ہے، جان سے بھی مقدم ہے، اور دوستان ذی قدر اسی بات کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، لوگوں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری محمد کی جان ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، حضور یہ ارشاد کنے فرما رہے تھے؟ صحابہ کرام کو، وہ صحابہ جو حضور پر جان نچھاور کرتے تھے اور جو حضور پر ایمان لائے تھے، لیکن سرکار نے بات بعد میں کی، قسم پہلے اٹھائی تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ میری جیسی سچی ذات جب قسم اٹھا کر کہہ رہی ہے تو یہ حقیقت کتنی مضبوط ہوگی۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر جو حقیقت بیان کی وہ کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ، اے لوگو مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن کہلانے کے قابل نہیں ہوگا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اسے میری ذات اپنے ماں باپ سے، اولاد سے اور ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ یعنی ماشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے نعرہ لگوا دیا ہے تو آپ پھر جواب دیں، ویسے نعرے کے بغیر بھی تقریر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مووی والے دوست صرف مردوں تک مووی رکھیں، زیادہ پیچھے نہ لیں، میری طرف توجہ کریں۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی محبوب ہونی چاہیے، ایمان تب کامل ہوگا۔ دوستان ذی قدر جان سے ہر بندے کو پیار ہے، اور یہ پیار بچے یا رکھ دو یا بیٹھ جائے، یہ بات مجھے پسند ہے، جس نے رکھنے ویسے رکھ دیں، نہیں تو دعا دے دیں، انشاءاللہ کام ویسے چل رہا ہے۔ اب صرف بات سنو، بس میں مختصر سی باتیں کروں گا۔ عرض کیا کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن کامل نہیں بنے گا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ایمان والوں کے نزدیک حضور کی ذات جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی ذات سے پیار جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اپنی جان سے بھی حضور کی ذات کو مقدم رکھیں۔ اگر جان پر بن آئے، ادھر سرکار کی ذات ہو تو جان قربان ہو جائے، حضور کی ذات کو مقدم رکھا جائے۔ صحابہ کرام نے عملاً یہ کر دکھایا۔ ہجرت کی رات کفار تلواریں لے کر حضور کے گھر کے گرد جمع تھے اور آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، لیکن ایسے ماحول میں سرکار نے حضرت علی کو فرمایا تھا میرے بھائی علی میری چارپائی پر سو جاؤ، یہ مکہ والوں کی امانتیں لے لو اور یہ امانتیں دے کر آ جانا۔ آپ فرمائیے تلواروں کے سائے میں سونا آسان ہے؟ جہاں ہر آنکھ میں غصہ ٹپک رہا ہو
اور ہر آنکھ سے انگارے ٹپک رہے ہوں اور قتل کے ارادے سے ہوں، عقل بار بار کہہ رہی تھی علی آج رسول اللہ کے بستر پر سونا تو جان کی بازی لگانا ہے، لیکن عشق نے کہا مصطفیٰ کے ارشاد پر جان بھی جاتی ہے تو جائے، علی حاضر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اسی طرح آپ کے تمام صحابہ کرام حضور کی ذات پر اپنی جان وارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتے تھے۔ برادران گرامی قدر، اگر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم نے بستر پر سو کر حضور پر جان واری تو حضور کے دوسرے عاشق صدیق اکبر نے غار ثور میں سانپ کے منہ میں ایڑی جما کر جان واری کہ سانپ ڈستا چلا جا رہا ہے، سانپ کا زہر صدیق اکبر کے بدن میں سرایت کر رہا ہے، ہر جانب جب زہر بڑھتا ہے آپ جانتے ہیں زہر کی شدت، درد اور کرب کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جوں جوں زہر بدن میں آگے بڑھ رہا ہے عقل کہہ رہی ابو بکر جان پر بن آئی ہے، جان بچاؤ، لیکن صدیق اکبر ایڑی جمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے ہیں، گویا بتا دیا کہ میری جان جاتی ہے تو جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے حضور پر غار ثور میں جان واری کہ جان پر بن آئی، لیکن صدیق اکبر نے پرواہ نہ کی تو صحابہ نے پریکٹیکلی عملی طور پر ہمیں بتایا۔ حضور کے ایک صحابی ان کا نام ہے زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 18 سالہ نوجوان تھا۔ مکہ کا ماحول جہاں مکہ مکرمہ میں کلمہ پڑھنا، جان کی بازی لگانا ہے، حضرت زید ابن دسنہ کو کافروں نے گرفتار کر لیا اور قید کر لیا اور کہا اگر تم ایمان چھوڑ دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ حضرت زید نے فرمایا جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ آج ہم تو بعض اوقات چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان قربان کر دیتے ہیں نا۔ آج کتنے لوگ امریکہ کے گرین کارڈ پر مرزائی ہو رہے ہیں، آج کتنے لوگ دنیاوی پیسے کی چمک پر اپنا ایمان قربان کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام ہیں زید ابن دسنہ، آپ کو انہوں نے قید کر دیا، پھر سولی دینے لگے تو جب آپ کو سولی کی طرف لے کر بڑھے اس وقت کا ایک کافر بولا، کہنے لگا زید اب تو تیرا جی کر رہا ہوگا میری جوانی بچ جائے، خواہ میرے بدلے محمد کو سولی چڑھا دیا جائے۔ تو حضور کا وہ 18 سالہ نوجوان صحابی غیرت میں آیا، فرمایا منہ بند کرو، کیا بکواس کرتے ہو، والذی بعثہ بالحق، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے میرے آقا کو حق دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اللہ مجھے 1000 مرتبہ زندگی دے اور 1000 مرتبہ نام محمد پر قربان کرنے کا موقع آئے تو میں 1000 مرتبہ زندگی قربان کرنا تو گوارا کر لوں گا، لیکن میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میرے کریم کے قدم میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا انداز کہ حضور کی ذات کو جان سے بھی بڑھ کر چاہا، جان سے بڑھ کر حضور کی ذات سے پیار کیا۔ گویا صحابہ حضور کی زبان میں زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور کی ذات اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہو، محبوب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی پیارے رشتے صحابہ کرام نے حضور کی ذات پر قربان کیے۔
آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں حضور کے لیے محبت اور چاہت کا یہی انداز پیدا کریں. جتنی حضور کی محبت دل میں کامل ہوگی اتنا ایمان کامل ہوگا. اور برادران گرامی قدر، پھر کیا محبت ایک دعوے کا نام ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، یا محبت کی کوئی علامت بھی ہے؟ محبت کی علامات ہیں دوستو. محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ. جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر بھی، بولیے، جس سے محبت زیادہ اس کا ذکر بھی، جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. آج اگر کسی آدمی کی محبت چیک کرنی ہو، ہم اس کا موبائل لیتے ہیں، اس کی کالیں چیک کرتے ہیں. جدھر سے کالیں آئی ہوں یا گئی ہوں لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ریلیشن زیادہ ہیں. برادران گرامی قدر، محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب کو یاد کیا جائے. جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی محبوب کی یاد بھی زیادہ ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے تو اب صدیق اکبر کا حال یہ ہو گیا کہ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، صدیق جہاں بیٹھتا ہے یار کی باتیں چھیڑ لیتا ہے. حضرت صدیق اکبر جہاں بیٹھتے حضور کے تذکرہ کرتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے ابا جان باہر تو اکثر حضور کے ساتھ رہتے، لیکن جب گھر آتے تو گھر میں بھی باتیں محبوب کی کرتے. آج ہمیں بھی چاہیے ہم گھر بیٹھے اپنے بچوں کو بٹھا لیں، کوئی سرکار کی بات سنا دیا کریں. اللہ کی قسم یاد رکھیں، آج ہم نے بچوں کو ٹی وی کا عادی کر دیا، آج ہم نے بچوں کو انٹرنیٹ کا عادی کر دیا. شام کو کھانا کھاتے ہوئے مل کر کھانا کھایا کریں. مل کر کھانا کھانا سنت ہے. سارے گھر والے مل کر کھانا کھائیں اور وہاں بیٹھے، اور پھر کھانے کے درمیان باتیں کرنی چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے. تو اور باتیں کرنے کی بجائے کیوں نہ محبوب کی کوئی بات کر دی جائے، سرکار کی کوئی بات کر لی جائے. اور جب آپ اپنے بچوں کو حضور کی باتیں بتائیں گے ان کے ذہنوں میں سرکار کی باتیں نقش ہو جائیں گی، پھر زندگی کی یادیں ختم ہو جائیں گی، رسول اللہ کی یادیں ذہنوں سے ختم نہیں ہوں گی. لیکن ہم لوگ محبت کو اگر عملی صورت دینا چاہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کثرت سے کرنا چاہیے. یعنی آپ پر ذکر کے کئی انداز ہیں. ایک ذکر یہ ہے کہ آپ اپنے باتوں میں حضور کا ذکر خیر کیا کریں، آپ کا تذکرہ کیا کریں. مثلا آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ بچوں کو بتائیں رسول اللہ بچوں سے کیسے پیار کرتے تھے. آپ اپنے بچوں کو جب بتائیں گے ان کے دل میں جب یہ بات آئے گی کہ ہمارے آقا اتنے کریم تھے کہ بڑے، آج اگر ایک جج جا رہا ہو نا، جسٹس جا رہا ہو یا جنرل کرنل جا رہا ہو، ہمارے جیسا غریب آدمی سلام دے تو جنرل صاحب کی مرضی ہو سلام کا جواب دیں یا نہ دیں. وڈیرا آدمی تو غریب آدمی کے سلام کا جواب نہیں دیتا. لیکن میرے مصطفیٰ کی سیرت میں کتنی کشش ہے کہ عام بڑے تو درکنار، حضور تو بچوں کو بھی سلام دینے میں پہل فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے. تو میں عرض ہی کر رہا ہوں آپ بچوں کے سامنے کوئی حضور کی بات چھیڑ دیا کریں، کوئی بات بیان کر دیا کریں. یہ بھی حضور کا ایک ذکر پاک ہے. اور یہ بھی ذکر پاک ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے. حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا در حقیقت یہ حضور کے احسانات کا بدلہ ہے، جو حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی، جو حضور نے ہم تک پیغام الہی پہنچایا، جو حضور نے ہمیں زندگی کا راستہ بتایا، جو حضور نے ہمیں نجات کا راستہ دیا. یہ اس کا بدلہ ہے کہ ہم حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں. جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگے گی، اور ہو سکتا ہے کبھی کریم بھی یاد فرما لیں. جذب القلوب ایک کتاب ہے، راحت القلوب، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد پر جمع کی گئی ہے. آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ہم حضور بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر تھے، جمعہ کا دن تھا. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عارف بھی ہیں. بہت بڑا آپ کا مقام بلند ہے، اسی لیے آپ کو اولیاء کہا جاتا ہے، یعنی کئی ولیوں کی پاور آپ میں تھی.
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ فرماتے ہیں جمعہ کے دن ہم بابا جی کی بارگاہ میں گئے، جمعہ کا دن تھا، بابا جی نے ہمیں فرمایا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانها معروضۃ علی او کما قال علیہ السلام۔ حضرت خواجہ نظام فرماتے ہیں بابا فرید نے ہمیں بتایا کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن تمہارا پڑھا گیا درود میری بارگاہ میں بطور خاص پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ہمیں آج بھی جمعہ گزرا ہے، یقیناً آپ نے درود پاک پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو آئندہ ہر جمعہ کو اہتمام کیا کریں۔ کثرت سے درود کی تعداد کم از کم 300 مرتبہ ہے۔ کتنی؟ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں بابا صاحب فرمانے لگے کثرت سے جمعہ کے دن سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا کرو، یہ حاضری لگتی ہے حضور کی بارگاہ میں خصوصی طور پر یہ درود پاک پیش ہوتا ہے۔ پھر حضرت خواجہ نظام فرماتے ہیں بابا صاحب نے بتایا حضور کا ایک عاشق صادق ہر جمعے حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ ایک جمعہ کوئی مصروفیت بن گئی، جمعہ گزر گیا، درود پاک نہ پڑھ سکا۔ شام کا وقت جب آیا وہ آدمی انتہائی مغموم تھا، اہل خانہ نے بارہ پوچھا تیری پریشانی کی وجہ، تیرے اس دکھ اندو اور تیری اس بے چینی کی وجہ بولتا نہیں ہے، لیکن اصل وجہ اور بے قراری یہی تھی آج جب میرے آقا کی بارگاہ میں وہ درود و سلام کا ریکارڈ جائے گا میرا نام نہیں ہوگا، اب یہی غم اندر اندر کھائے جا رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسا اللہ کا عظیم ولی فرماتا ہے، حضرت بابا نظام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اسی بے چینی میں وہ سویا لیکن خود تو سویا بھاگ جا گیا، محبوب کریم خواب میں آ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کروایا اور خواب میں فرمایا کہ تیرا ہر جمعہ ہماری بارگاہ میں درود و سلام آتا ہے، آج نہیں آیا۔ ہم نے کہا ہم پتہ کریں ہمارا غلام درود کیوں نہیں پڑھ سکا۔ یہ ہے حضور کا کرم۔ حضور بابا صاحب فرماتے ہیں ہر جمعہ کو کثرت سے محبوب کو یاد کیا کرو، کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، ہو سکتا ہے کبھی سرکار بھی یاد کر لے۔ اور حضور کا یاد کرنا کیا عام ہے بات؟ حضور کا تو یاد کرنا کرم خدا کی دلیل ہے، خدا کے کرم کی دلیل ہے۔ تو بہرحال دوستان گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور کو کثرت سے یاد کیا جائے درود کے ساتھ، یا حضور کا ذکر پاک یوں بیان کرے کہ سیرت بیان کریں حضور کی حیات طیبہ بیان کرے اپنے گھر والوں کے سامنے۔ میں عموماً دوستوں کو بتاتا ہوں میری دینی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے ایک چچا جی تھے، ان کا نام تھا محمد سعید صاحب۔ وہ بچپن میں دیہات میں ماموں، چچا، باپ، بڑا بھائی چھوٹے بچوں کو کہانیاں سناتا ہے، اور ہماری دین کی طرف میلان کا سبب یہ بنا کہ ہمارے چچا جی ہمیں بچپن میں حضور بابا فرید کی باتیں سناتے تھے، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی باتیں سناتے تھے، حضرت اسی طرح بزرگان دین کی باتیں سناتے۔ جس گھر میں یاد رکھیں اہل اللہ کی باتیں ہوں، اور رسول اللہ سے بڑا اہل اللہ کون ہوگا جن کے صدقے ساری کائنات کو عرفان الہی ملا۔ جب آپ اپنے گھر میں حضور کا ذکر پاک اس انداز میں کیا کریں گے نا کہ کوئی سرکار کی بات گھر والوں کو سنا دیں گے، یقیناً آپ کے دل، گھر والوں کے دلوں میں بھی حضور کی محبت نقش ہو جائے گی، انہیں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت کا تذکرہ ملے گا۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ حضور سے محبت یہ کامل ایمان کی دلیل ہے، اور اس محبت کی دلیل ایک یہ ہے کہ ہم حضور کو یاد کیا کریں۔ انشاءاللہ آج آپ حضور کو یاد کریں گے، کل قیامت میں حضور آپ کو یاد فرمائیں گے۔ جو امتی حضور کو جہاں یاد کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، حضور کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، قیامت کے دن حضور شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
اسی طرح یاد کرنے کا ایک اور بھی انداز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کوئی کام کرنے لگیں تو سوچیں میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں کیوں نہ ایسے کروں جیسے رسول اللہ نے کیا۔ اگر یہ یاد ہماری زندگی کا وظیفہ بن جائے، اگر یہ ہم اپنا لیں، خدا کی قسم آپ کی زندگی میں حسن آ جائے گا۔ حضور حسین تھے، جس نے حضور کی سنت کو اپنایا وہ بھی حسین بن گیا، وہ بھی حسین بن گیا۔ ایک بہت بڑا نام ہے علم اور معرفت کی دنیا میں، وہ نام ہے مولانا روم کا۔ کن کا بولیے؟ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے وقت کے علامہ تھے، لیکن ساتھ ساتھ معرفت میں آپ کو مقام خاص حاصل تھا، بہت بڑا مقام تھا۔ اور حضرت مولانا روم چونکہ مقام اعلیٰ تھا، لہذا لوگ آپ کی بڑی عزت، بڑی قدر اور بڑی توقیر کرتے، بلکہ وقت کے بادشاہ بھی حضرت مولانا روم کو سلام کرتے۔ ایک دن مولانا روم گلی میں جا رہے تھے، آپ کے پاس ساتھ آپ کے دوست شاگرد، آگے سے جو آدمی آتا حضرت مولانا روم سے مصافحہ کرتا کہ آج مولانا روم سے ملنے کا موقع مل گیا۔ عموماً مولانا روم باہر نہیں آتے تھے، لیکن لوگ ملنے لگے اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی مل رہے تھے۔ برادران گرامی قدر، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگ مل رہے ہیں۔ اب جم گھٹا بن گیا۔ جب جم گھٹا ختم ہوا، دور بچے کھیل رہے تھے۔ بچے کھیلتے کھیلتے ایک بچہ کہنے لگا، مولانا ٹھہرنا، میرا بھی سلام لے کر جانا۔ بچے بچے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے عقل کے کچے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی بچوں کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ بچے نے کہا مولانا میرا بھی سلام لے کر جانا۔ اب وہ شخصیت جس سے وقت کے بادشاہ ملنا فخر کرتے ہیں، وہ گلی میں کھڑی اور بچہ کہے مجھے مل کر جانا۔ باقی لوگ تو مل چکے، لیکن حضرت مولانا روم کھڑے ہو گئے، بچے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ بچہ ہے کچھ دیر کھیلتا رہا۔ آپ کے جو ہم رکاب ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان کے چہرے کی تیوریاں بدلنے لگی۔ ایک بچہ کے لیے مولانا کھڑے ہو گئے، لیکن دوستان ذی قدر جب بچہ فارغ ہوا، آیا مولانا سے مصافحہ کیا۔ مولانا نے حسب سنت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت، پیار اور محبت کی۔ بچہ چلا گیا۔ مولانا اپنے گھر آئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، مجھے معلوم ہے میرا وہاں کھڑا ہونا تمہیں ناگوار تھا کہ میں ایک بچے کے انتظار کے لیے کھڑا ہوں، لیکن مولانا روم نے جو بات کی وہ آج کی زندگی کا حاصل ہے۔ آپ پلے باندھے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، جب بچے نے کھیلتے کھیلتے کہا مولانا میرا سلام لے جانا، تو حضرت مولانا روم کہنے لگے، فوراً میرا خیال اس جانب چلا گیا کہ اگر میرے کریم آقا جا رہے ہوتے، کوئی بچہ کہتا یا رسول اللہ میرا سلام لے کر جانا، حضور کا رد عمل کیا ہوتا؟ مولانا روم کہتے ہیں میں نے یہ سوچا اگر یہی بات کوئی حضور سے کہتا تو حضور کا رد عمل کیا ہوتا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ حضور کی سیرت میں مطالعہ کیا، اس کے نتیجے میں میرے دل نے کہا کہ رسول گرامی ضرور بچے کا انتظار کرتے اور بچے کا سلام لے کر جاتے، لہذا لوگوں میرا کھڑا ہونا تم پر ناگوار گزرا، لیکن میرا وہاں کھڑا ہونا بھی خیال مصطفیٰ میں تھا۔ میں تو حضور کے خیال میں کھڑا تھا، حضور کے خیال میں مست تھا کہ اگر میرے آقا یہاں ہوتے اور کوئی بچہ کہتا کہ یا رسول اللہ میرا سلام لے کر جائیں، تو حضور یقیناً سلام لے کر جاتے اور بچے کا انتظار کرتے۔ فرمایا میں نے جو انتظار کیا وہ میں نے حضور کے اس خیال میں کیا اور حضور نبی رحمت کی سنت کو مد نظر رکھ کر کیا۔ وقت نہیں، ورنہ ایسے واقعات ہیں کہ حضور نے بالکل بے وقت لوگوں کے لیے بھی ٹائم دیا اور انہیں اہمیت دی اور ان کے لیے حضور نے ٹائم نکالا۔ دوستان گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کو اتنا یاد کریں، اتنا ذہن میں حاضر رکھیں، اس قدر رسول اللہ کو یاد رکھیں کہ جو بھی کام کرنے لگیں سوچیں اگر مصطفیٰ کریم یہ کام کرتے تو کیسے کرتے، میں بھی ایسے کروں۔ اور اگر ہم ایسے کر لیں گے ہمارا وہ کام عبادت خداوندی بن جائے گا۔
وہ صرف کام نہیں ہوگا، وہ عبادت خدا بن جائے گا۔ حافظ لدھیانوی کا ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے، یقیناً آپ بھی سن کر معزوز ہوں گے۔ حافظ لدھیانوی کہتے ہیں، جینے والوں اس طرح دنیا میں جینا چاہیے، جینے والوں اس طرح دنیا میں جینا چاہیے، جو بھی عالم ہو نظر سوئے مدینہ چاہیے۔ جو حال ہو، غریب ہو تو اس مصطفیٰ کو یاد کرو جس کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلا۔ حضور نے کوئی شکوہ نہیں کیا، خدا کی قسم ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا۔ ایک مہمان آ گیا مسجد نبوی میں، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں پردیسی ہوں، کیا میں آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ سرکار نے گھر سے پتہ کروایا، 9 ازواج مطہرات حضور کے حرم میں تھی، 9 گھروں سے جواب ملا، یا رسول اللہ رسول کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جل سکا۔ یہ ہے حضور کی وہ زندگی۔ آج ہم تو ناز و نعمت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن فاقہ آ جائے تو ہم شور مچا لیتے ہیں، وہ جی غربت نے ہمیں مار دیا۔ یہ وہ ذات ہے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم پر کائنات پہ لاکھوں سلام۔ کاش ہم اپنی زندگی کو حضور کے آئینہ حیات کے سامنے رکھیں۔ ہم کوئی بھی زندگی کا مرحلہ غربت آئے، اس نبی کو یاد کر جس کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کر، پھر جو حضور کا طریقہ تھا وہ اپنا۔ اللہ کی قسم تیرے لیے زندگی آسان ہو جائے، تمہیں سکون آئے گا۔ میں کہتا ہوں آج اگر ایک غریب آدمی کو پلنگ میسر نہیں، بیڈ میسر نہیں، بہترین قالین مخمل کے قالین میسر نہیں، اسے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے اس رسول گرامی کو یاد کرنا چاہیے جو زمین پر سو رہے تھے، نیچے کھجور کے پتوں کی بنی چٹائی تھی۔ حضرت عمر حضور سے ملنے آئے، حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں دوپہر کا ٹائم تھا، میں حضور سے ملنے آیا، سرکار میرے آنے کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے، بدن مبارک پر قمیص نہیں تھی، قمیص مبارک نہیں تھی، اور بدن کریم پر کھجور کے پتوں کے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم جب آئے تو بات کرنے کی بجائے سلام تو دیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، لیکن حضور کے بدن پر جب وہ کھجور کے پتوں کے نشان دیکھے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر رونے لگے۔ فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو تو ریشم کے بستر میسر، ہمارے کریم کے بدن پر ہمیں کھجور کے پتوں کے نشان نظر آئے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت حضور نے فرمایا اے عمر کیا تیرے اطمینان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا دی ہے، آخرت صرف ہمارے لیے رکھی ہے، آخرت اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے۔ آج ہم پریشان صرف اس لیے ہیں ہم حضور کی زندگی کو سامنے نہیں رکھتے، ہم حضور کو پریکٹیکلی یاد نہیں کرتے۔ میں ابھی دوستوں کو کہہ رہا تھا، دیکھیں نا ہمارا جلسہ ڈسٹرب ہو گیا نا، بارش آ گئی، آندھی آ گئی، ہم بڑے پریشان ہیں جی، آندھی آ گئی، بارش آ گئی، لیکن نہیں، مالک کی رضا پر راضی رہے، خدا تمہیں سکون نکل بتا فرمائے۔ خدا کی قسم جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں انہیں کبھی کوئی غم نہیں ہوتا، وہ سکھی ہوتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں حضور کی محبت کا صرف یہ تقاضا نہیں کہ ہم صرف درود پاک ہی پڑھیں، صرف ہم محفلیں ہی رچائیں، اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم قدم قدم پر رسول اللہ کو یاد کریں، قدم قدم پر حضور کو یاد رکھیں۔ واصف علی واصف کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ یقیناً سمجھ جائیں گے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ زندگی حسرت بھری فریاد ہے، اور زندگی
گویا کسی کی یاد ہے۔ اللہ کی قسم مومن کی زندگی تو ہے ہی حضور کی یاد۔ مثلا دیکھیں نا، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ بولیے، مجھے نعرے کی غرض نہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز عبادت کس کی ہے؟ بولیے۔ لیکن سرکار نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ گویا صحابہ قیام کرتے تھے، صحابہ کھڑے ہوتے تو حضور کے قیام کو یاد رکھتے، رکوع میں جاتے تو حضور کے رکوع کو یاد رکھتے، سجدے میں جاتے تو حضور کے سجدے کو یاد رکھتے۔ آج ہم بھی خدا کی قسم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یاد مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھتے ہیں۔ ہم مرد حضرات سجدہ دیتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان دیتے ہیں، اپنی کونیاں اپنے بدن سے جدا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے آقا نے جدا رکھی۔ ہم مرد ہیں، مردوں کو کونیاں سجدے میں اپنے پیٹ سے، ران سے الگ رکھنی چاہیے، انگلیوں کا قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو حضور کے سجدے کو یاد کر کے کرتے ہیں۔ گویا مومن کی تو ساری زندگی یاد مصطفیٰ ہے، اور یہی اعلیٰ تیری زندگی ہے۔ جب تیری زندگی یاد مصطفیٰ بن جائے گی تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں ہوگا، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضور کی سنت اپنانے والا، تو میں عرض کر رہا تھا سرکار کی محبت کامل ایمان کی دلیل ہے، اور کامل ایمان کا پہلا تقاضا حضور کی یاد، اور پریکٹیکلی یاد یہ ہے کہ آپ پانی پینے لگیں، آپ پانی پینے لگیں تو جانوروں کی طرح ڈک ڈک کر کے نہ پی جائیں، گلاس لیں دائیں ہاتھ میں، اس لیے کہ میرے کریم نے دائیں ہاتھ میں گلاس لیا، پیالہ لیا، پھر پانی کو دیکھیں، کیونکہ پانی دیکھ کر پینا سنت ہے۔ پائپ سے، ٹوٹی سے، نلک سے پانی نہیں پینا چاہیے۔ حضور نے ایک آدمی کو دیکھا تو فرمایا پانی دیکھ کر پیا کرو، مبادا پانی کے اندر کوئی چیز ہو تمہیں تکلیف پہنچے، مصطفیٰ کتنا تیرا غم خوار ہے۔ فرمایا پانی دیکھ کر پیو، دیکھ کر پانی پینا سنت ہے۔ ہم نے پانی دیکھ لیا، دائیں ہاتھ میں گلاس لیا، بسم اللہ پڑھ کر منہ سے لگایا، اور پہلا گھونٹ پیا اور کہا الحمدللہ، گلاس کو پیالے کو منہ سے جدا کیا، دوسری مرتبہ لگایا پیا، تیسری مرتبہ 3 سانسوں نے ہم نے پانی پیا، اور پانی پی کر اختتام پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ خدا کی قسم تیری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، تیری وہ پیاس والی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور تیرا یہ پانی پینا بھی خدا کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوگا۔ یہ ہے اصل محبت کہ پوری زندگی حضور کی یاد میں وقف کر دیں۔ دوستو آج 19 تاریخ تھی، دن کو 19 مئی تھی، 22 شعبان گزر گیا، آج 23 شعبان کی رات ہے۔ رمضان ایک ماہ، ہمارا ایک ہفتہ رہ گیا۔ آئیے سوچیں جب رمضان آتا تھا تو حضور کا انداز کیا ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضور رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہوتے، اور پہلے دعائیں شروع ہو جاتی اللہم بلغنا الی رمضان وبلغ رمضان الینا، خدایا ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کو ہم تک پہنچا دے۔ ہے نا چاہت، ہے نا انتظار، ہے نا رمضان کا استقبال۔ آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے لیے ایڈوانس تیاری کر، بیٹا بیٹھ، حضور اور صحابہ کرام رمضان مبارک کی تیاری کرتے۔ پھر ہمارے سامنے حضور کی سنت ہے کہ حضور استقبال کرتے رمضان کا خوشی کے ساتھ، اور میرے کریم نے فرمایا لوگو رمضان کا استقبال کیا کرو، ہم کریں نہ کریں ویسے ہمارا رب اہتمام کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا کانت اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے فرمایا جب رمضان کا چاند چڑھتا ہے نا، اللہ ملائکہ کو کہتا ہے جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، سرکش شیطان قید کر دو، تاکہ میرے محبوب کی امت کے لیے جنت آنا آسان ہو جائے۔
اور اعلان ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے او نیکی چاہنے والے اب تو قدم بڑھا، اب تو آگے بڑھ، ہم تو ڈر رہے ہیں نا، گرمی ہے جی بڑی، روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ حضور تو پوری زندگی یاد رکھے، کوئی مرحلہ آئے سوچے میرے کریم آقا کا اس موقع پر عمل کیا تھا، سنت کیا تھی، حضور کا رد عمل کیا تھا، وہی کیجئے۔ رمضان کی تیاری کیجئے، رمضان ہمارے لیے اللہ نے کتنا بڑا نعمت کا پیکج دیا۔ آج ہم پیکج کے بڑے قائل ہیں، جی فلاں کمپنی نے پیکج دیا، فلاں کمپنی نے یہ پیکج دیا۔ میں کہتا ہوں خدا و مصطفیٰ نے پیکج یہ دیا ہے کہ جو آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ رمضان کا پیکج ہے، یہ رمضان کا پیکج ہے کہ جو آدمی توبہ کر کے رمضان میں داخل ہوتا ہے، رمضان کی قدر کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سارا کرم ہی کرم ہے، اس کے پہلے 10 دن رحمت، درمیانی 10 دن مغفرت، وآخرہ عتق من النار، اور آخری 10 دن جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ ملنے کے دن ہے۔ کیا خیال ہے ہمیں رمضان کے لیے؟ اللہ تو ادھر حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ملائکہ کو جنت کو خوشبوؤں کو دھونی دو، جنت سجاؤ آراستہ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ہوا چلتی ہے جنت میں، اتنی دلکشا ہوا، اتنی، آپ دیکھیں نا ہم کمرے میں بیٹھے تھے اور ماحول تھا، یہاں بیٹھے ہیں دل باغ باغ ہے، پیاری میٹھی میٹھی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ ایسے ہی جب وہ ہوا رمضان کی پہلی رات کو جنت میں ایک ہوا چلتی ہے، اس کا نام ہے سبیر، جب وہ چلتی ہے تو جنت کی حوریں اپنے محل چھوڑ کر جنت کے دروازوں پر آ جاتی ہیں اور آ کر سوال کرتی ہیں ما ہذہ الریح، اے جنت کے چوکیدار یہ کیسی ہوا آج دل کشا ہوا چل رہی ہے، دل فریب ہوا چل رہی ہے کہ ہم اپنے محلوں سے نکل کر جنت کے دروازے پر آ گئی، اور یہ کیسی رات ہے؟ خازن جنت جواب دیتا ہے یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کی امت کو جو اللہ نے مہینہ ماہ رمضان دیا، یہ اس کی پہلی رات ہے۔ اور یہ ہوا چلی، اس سے جنت کا حسن نکھرے گا، جنت کا حسن نمایاں ہوگا، اس کو خوشبوؤں سے مہکایا جائے گا۔ برادران گرامی قدر اگلی بات سنیے، ہم تیار ہیں یا نہیں، لیکن سنیے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کی حوریں کہتی ہیں یا اللہ ایسے جلدی ہمارے جوڑے لے آ جنہیں ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ آپ کو بات میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی؟ جب مومن کل جنت میں جائے گا نا، دنیا میں جتنا کمزور ہے، جتنا چہرے پہ سلوٹے ہیں، جتنا کمزور ہے، جنت میں جانے سے پہلے اللہ تازہ شباب اپنے بندے کو عطا فرمائے گا، اور بندہ مومن اتنا حسین ہوگا کہ بندے کا حسن دیکھ کر جنت کی حوروں کے دل بھی روشن ہو جائیں گے، آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ وہ حوریں کہتی ہیں یا اللہ جلد ہمارے وہ جوڑے لے آ جنہیں دیکھ کر ہمارے ہی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو یہ ہے رمضان المبارک میں بندہ مومن کے داخل ہونے کا انداز، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہوا کی طرح سخاوت کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ ہوا جب چلتی ہے ہر گھر میں پہنچتی ہے، ہر جگہ پہنچتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ کی سخاوت کا اثر ہر گھر پہنچتا تھا۔ رمضان آئے اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس میں سے غربا کی مدد کریں، کسی کو روزہ رکھوا دیں، کسی کا روزہ کھلوا دیں، کسی غریب کو عید کے لیے کپڑے لے کر دیں۔ آپ کی سخاوت کا فیضان ہر گھر میں جائے تاکہ رسول اللہ کی سنت ادا ہو جائے۔ اب یاد کریں حضور رمضان کیسے گزارتے تھے، اس طرح گزاریں۔ یہ آپ کی فکر اور یاد بھی خدا کی قسم عبادت بن جائے گی۔ برادران گرامی قدر، میں نے کافی لمبی گفتگو کی، آپ نے بڑے محبت و پیار سے سنی۔ آخری پیغام دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے جینے والوں اس طرح دنیا میں جینا چاہیے، جو بھی عالم ہو نظر سوئے مدینہ چاہیے،
جو بھی حال ہو، بیمار ہوں، صحت مند ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، رمضان ہو، غیر رمضان ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر حال میں صاحب مدینہ کو یاد کریں اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی کو رنگ دیں۔ انشاءاللہ محبوب کی سیرت دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔